دوستو 15ویں صدی کے آخر میں جب یورپی اقوام نے نئی زمینوں کی تلاش میں سمندری سفر شروع کیا اور انہیں دولت اور طاقت کی ہوس نے اندھا کر دیا، پرتگالی اور ہسپانوی تاجر مغربی افریقہ کے ساحلوں پر پہنچے اور ایک نیا مکرو کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار تھا انسانوں کی تجارت۔ دوستو پرتگیزی اور ہسپانیوں نے جب تجارت کی غرض سے سمندر کے راستے امریکہ اور افریقہ کی دریافت کی تو انہیں امریکہ میں بہت سا مال نظر آیا۔ انہوں نے وہاں لوٹ مار کے ذریعے امریکیوں کا قتل عام کیا۔ یورپی ہتھیاروں کے مقابلے میں امریکہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ انہیں غلام بنانے میں ناکام ہو۔ اس ناکامی نے انہیں افریقہ کی جانب راغب کیا جہاں انہیں افریقی کالے غلام ملے۔ دوستو ہسپانیوں نے اپنے معاشی مفادات کی خاطر جو جواز گھڑا وہ یہ تھا کہ یہ جاہل، وحشی اور غیر مہذب ہیں، انہیں مہذب بنانے کی غرض سے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ اگر اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو مغرب کی اعلیٰ تہذیب کی جنونی ذہنیت سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ اپنی تہذیب کو دنیا پر مسلط رکھنے کے لیے ہتھیار، جنگ، ظلم، بربریت اور جبر کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جواز بھی دراصل نو آبادیات کے قیام کی نہیں بلکہ اس مقصد کی خاطر وہ دوسرے ممالک کو خاص طور پر تیسری دنیا پر مسلط رہ کر ان کو تہذیب سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو محض ایک جواز تھا۔ نو آبادیات کو قائم رکھنے کا اصل مقصد تو معاشیات تھی۔ ان ممالک کا خام مواد تھا اور ان کے ممالک کی صنعت کو تباہ کرنا تھا۔ غلام صرف افریقہ سے نہیں بلکہ یورپ کا وہ غریب سفید فام بھی غلامی میں شامل تھا، لیکن نسلی تفاخر نے نچلے طبقے کے سفید فام محنت کشوں کو کچھ حقوق دے رکھے تھے۔ مثال کے طور پر سفید فام غلام 5 سال کی غلامی کے بعد زمین کا کچھ حصہ اپنے پاس اسے رکھ کر اسے کاشت کر سکتا تھا، لیکن کالے غیر مہذب غلام اس حق سے محروم تھے۔ لیکن سفید فام نسل کی غلامی کو زمین کی کمی کے سبب آزاد چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں سیاہ فام غلاموں کی افادیت میں اضافہ ہوا اور افریقہ سے دھڑا دھڑ غلام تجارت کی غرض سے لائے گئے۔ کیونکہ اکثر غلام نوجوان طبقے سے تھے تو افریقہ نے بہت آسانی سے ایک نو آبادیات میں افریقہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو افریقہ کی تاریخ کا ذکر بھی یورپین اس نو آبادیات سے کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں اس سے قبل افریقہ کی کوئی تہذیب، کوئی کلچر اور کوئی تاریخ تھی ہی نہیں۔ نیلسن منڈیلا نے تاریخ کے اس ظالم باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ماضی کی تلخ تاریخ کو بھلا کر آگے کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ ایک نفسیاتی حربہ تھا جو قوم کو محرومی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو اہل برطانیہ کیونکہ نسلی برتری کے تعصب میں مبتلا تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ سفید فام نسل کو خدا نے حکمران پیدا کیا ہے اور بد تہذیبوں کو تہذیب سکھانا ان کا اولین فریضہ ہے۔ جب یہ ہندوستان وارد ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اسے نسلی برتری کا پراپاگنڈا کیا گیا۔ بار بار کے جھوٹ نے اسے سچ کا درجہ دے دیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ برتری نفسیاتی طور پر قائم ہے کہ گورا عقل مند ہوتا ہے، وہ عقل مند پیدا ہوا ہے اور عقل مند ہی مرے گا۔ اگر اس نسلی تعصب کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو آج بھی سامراجی کردار مختلف انداز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی معاملے میں ان کے اعداد و شمار کو فوقیت دیتے ہیں، ان کی نشر شدہ خبر کو حتمی سمجھتے ہیں، ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ کسی گورے کا ریفرنس لگا دیا جائے تو لبرل دانشور کے لیے وہ حرف آخر اور حتمی قرار پاتا ہے۔ اگر
چاہے وہ ہزار ہی مغالطوں سے پور ہو۔ اگر کوئی یہاں باہر گھوم کر آیا ہو تو اسے بھی اسی نسبت سے عقل کل سمجھ لیا جاتا ہے، تاکہ ان جیسا لباس کوئی بیوقوف بھی پہن کر سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر رہا ہو تو ہم اس کی بات کا بھی صرف یقین کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے اقوال کو طوطے کی طرح رٹ کر حقیقت کا نام دے کر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال غلامی کے پس پردہ معاشی اور سیاسی مقاصد کار فرما ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سامراجی قرضوں نے ہمیں دیوالیہ بنا دیا، لیکن جو سامراج کے وفادار ہیں وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گورا جب ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا تو اس کی تعداد بہت قلیل تھی، بہت کم سفید چمڑی والے یہاں آئے، جہاں کے مقامی اعلیٰ طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرتے رہے۔ آج کے دور میں تو انہیں قلیل تعداد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج بھی وہی طبقہ اور ان کی نسلیں ان کی اطاعت میں مصروف عمل ہے۔ ریاست کے تمام ادارے انہی کی اعماء پر چلتے ہیں۔ اعلیٰ طبقہ آج بھی عیش و عشرت میں ہے، عوام آج بھی فاقوں سے مر رہی ہے۔ لیکن ہر ظلم کے خلاف بغاوت بھی جنم لیتی ہے۔ غلاموں نے کئی مقامات پر آزادی کی تحریکیں چلائیں۔ 1701 میں ہیٹی میں بغاوت ہوئی، جہاں غلاموں نے اپنے مالکان کے خلاف جنگ لڑی اور آخرکار ایک آزاد ریاست قائم کی۔ امریکہ میں ہیریٹ اور فریڈرک ڈگلس جیسے رہنماؤں نے غلامی کے خاتمے کے لیے تحریکیں چلائیں۔ 19ویں صدی میں برطانیہ، امریکہ اور دیگر اقوام میں غلامی کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ 1807 میں برطانیہ نے غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی اور 1865 میں امریکی خانہ جنگی کے بعد غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن کیا واقعی غلامی ختم ہو گئی ہے یا یہ جاری ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب ہم اگلے پوسٹ کاسٹ میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور ہم جدید غلامی کی جو اشکال ہیں وہ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔